موضوع الدرس في قصة أصحاب الفيل وما فيها من العبر سورة الفيل تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأته بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجي لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. اب بادشاہ نے ابرہہ نے حناطۃ الحمیری کو مکہ مکرمہ میں بھیجا اور کہا کہ وہاں کا جو سردار ہے مکہ کا اس کو میرے پاس لے آؤ اور ان کو یہ بھی بتلاؤ کہ وہ قریش کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کا مقصد جو ہے اللہ کے کعبے کو گرانا ہے، تو اگر آپ اس سے رکاوٹ نہ بنے تو وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. فجاء حناطۃ علی عبد المطلب بن ہاشم وبلغه ان ابرہہ ما قال. اب وہ حناطۃ الحمیری آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مکے کا سردار کون ہے. انہوں نے بتلایا کہ عبد المطلب جو ہے وہ سردار ہیں. وہ عبد المطلب ابن ہاشم کے پاس آیا اور ابرہہ کی پیغام پہنچایا. وقال له عبد المطلب. اب عبد المطلب نے بھی جواب دیا واللہ ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة وهذا بیت اللہ الحرام وبیت خلیلہ ابراہیم علیہ السلام فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخلى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له أن فذهب معي إليه فذهب معه. عبد المطلب کو جب اس نے پیغام دیا تو عبد المطلب نے بھی کہا کہ واللہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم جنگ کریں اور ہمیں ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے جنگ کر سکیں. یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام ہے اور یہ بناء ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو خود حفاظت فرمائیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ سے لڑ سکیں. وقال له حناطۃ فذهب معي إليه. حناطہ نے کہا کہ چلیں میرے ساتھ بادشاہ کے پاس. فذهب معه. تو عبد المطلب اس کے ساتھ چلے گئے. فلما رآه أبرهة أجله وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر. اب جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا ابرہہ نے تو اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، احترام کیا، کیونکہ عبد المطلب جو تھے بڑے خوبصورت آدمی تھے اور بڑی اللہ نے ان کو خوبصورت شکل عطا فرمائی تھی. وَنَزَلَ أَبْرَهَةَ عَنْ سَرِيرِهِ وَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى الْبِسَاطِ. تو ابرہہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے فرش پہ قالین پہ بیٹھا اور عبد المطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا. وقال لترجمانہ كلہ ما حاجتک. اور جو درمیان میں ترجمان تھا اس سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو تم میرے پاس کیوں آئے ہو.
فقال للترجمان، عبد المطلب نے ترجمان سے کہا ان حاجتی ان يرد علی الملک 200 بعیر اصابها لی۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھئی میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے فوجیوں نے پکڑے ہیں، وہ میرے اونٹ آپ واپس کر دیں۔ فقال ابرہۃ لترجمانہ قل له لقد كنت اعجبتنی حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني اتكلمني في 100 بعير اصبتها لك وتترك بيتا ودينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ بھائی جب میں نے آپ کو دیکھا پہلی دفعہ اور میں نے آپ کو بڑا اکرام دیا، عزت دی، اور آپ میرے نزدیک بڑے واجب الاحترام تھے، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آپ کی ساری عزت میرے نظروں میں ختم ہو گئی کہ تم کیسے مکے کے سردار ہو کہ صرف اپنے 200 اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو میرے پاس، اور جو کعبہ، جو قبلہ تمہارے باپ دادے کا دین ہے، تمہارا قبلہ ہے تو اللہ کا گھر کہتے ہو، اس کے لیے تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، یہ صرف اونٹوں کی بات کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو۔ فقال له عبد المطلب انی انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه۔ عبد المطلب نے کہا ابرہہ بات سنو، میں تو ان اونٹوں کا سردار تھا تو مجھے اپنے اونٹوں کا غم تھا، اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، وہ اپنے گھر کی آپ حفاظت کریں گے، اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قال ما كان لیمنع منی، ابرہہ کہنے لگا کس کو طاقت ہے کہ وہ اس گھر کو مجھ سے روک سکے؟ قال انت وذاک عبد، انہوں نے کہا تم جانو اور کعبۃ اللہ کا رب جانے۔ ويقال انه ذهب مع عبد المطلب جماعة من اشراف العرب فعرضوا على ابرهة ثلث اموال تهامة رأي يرجع عن البيت فأبى عليهم ورد ابرهة على عبد المطلب ابنه، ورجع عبد المطلب الى قريش وامرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من محررة الجيش۔ اب جب عبد المطلب کے ساتھ کچھ عرب یعنی کچھ سردار اور بھی گئے تھے تو ان سرداروں نے ابرہہ سے بات کی کہ بھی تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس جو بھی مال آتا ہے سالانہ اس کا ہم تیسرا حصہ جو ہے وہ تمہیں دیں گے، لیکن تم اللہ کے کعبۃ اللہ پہ حملہ نہ کرو، اللہ کے کعبے کو نہ گراؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں میں لینا نہیں چاہتا، اور ابرہہ نے حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، انہوں نے اونٹ واپس کر دیے۔ اب عبد المطلب آئے قریش کے پاس، ان کو کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ تم مکے سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پہ جا کے پناہ لے لو کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ثم قام عبد المطلب اخذ بحلقۃ باب الکعبہ، اس کے بعد عبد المطلب آئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا کنڈا جو تھا اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ وقام معه نفر من قریش، اور بھی جماعت قریش کی وہ بھی کھڑی ہوئی۔ يدعون الله ويستنصرون على ابرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة اللهم ان المرء يمن رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا وحالك۔ اس کے بعد عبد المطلب نے وہاں کھڑے ہو کر قریش کے ساتھ مل کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ تبارک و تعالی ابرہہ پر ہماری حفاظت فرما، اس کے لشکر کو ہلاک کر دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار بھی پڑھے کہ مولا یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت اور منع آپ ہی کر سکتے ہیں، تو آج صلیب والوں کو تو ہم پر غالب نہ کر، وہ صلیب کے پجاری ہیں اور ہم تیرے گھر کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال ابن عباس ثم ارسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا الى رؤوس الجبال۔ مفسر مؤرخ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس کے بعد عبد المطلب نے اللہ کے کعبے کے دروازے کا جو کڑا پکڑا تھا اس کو چھوڑا اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔
وذكر مقاتل سليمان انهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. مقاتل ابن سلیمان نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ جو ہے نا اس کو سامان کے ساتھ سجا کے وہ بھی حرم کے باہر بٹھا دیا کہ تاکہ وہ آئیں اور اگر وہ ان اونٹوں کو لیں گے اور پکڑیں گے تو بہرحال یہ ناجائز ہے کہ ہم نے تو اس کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے انتقام لیں گے. یعنی انہوں نے اپنے عقل کے مطابق یہ 2 کام کیے. فلما اصبح ابرهة حيا لدخول مكة وحيا فيله وكان اسمه محمود ووعى جيشه فلما وجهوا الفيل نحو مكة اقبل نفيل بن حبيب حتى قام الى جنبه ثم اخذ باذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد اللہ الحرام. تو اب ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنے ہاتھیوں کو بھی تیار کیا. ان کے ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا نا اس کا نام محمود رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو اس کو بھی انہوں نے تیار کیا. تو وہ جس کو ساتھ پکڑ کے لایا تھا نا ابرہہ نفیل ابن حبیب کو، تو نفیل ابن حبیب آیا اور اس نے ہاتھی کے کان کے قریب کھڑے ہو کے کہا کہ محمود ابرک، بیٹھ جا، مت حملہ کر، واپس لوٹ جا، یہ اللہ کا حرم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے. تو اس نے جب کہا تو وہ ہاتھی جو تھا وہ بیٹھ گیا. ثم ارسل عرضه بارك الفيل وخرج نفيل ابن حبيب اشتد حتى اصاب في الجبل، اور وہ خود بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. وضرب الفيل يقوم وابا، اب وہ ہاتھی کو مار رہے ہیں کہ اٹھے لیکن ہاتھی اٹھتا بھی نہیں. فضربوا في راسه بالتبرزين وادخلوا مخاجن لهم في مراكه فنرعوه بها ليقوم فابى. اب انہوں نے وہ بڑے بڑے گرز بنے ہوتے ہیں ہاتھیوں کو چلانے والوں کے پاس، انہوں نے اس کو وہ گرز مارے اور وہ گرز اس کے بدن میں داخل کر دیے لیکن وہ ہلا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں اٹھتا ہوں. اب کہتے ہیں کہ فوجہوہ راجعا الی الیمن، ان نے اس کا رخ پھیرا کہ چلو بھئی ادھر نہیں، چلو یمن تو جاؤ، اپنے گھر کی طرف تو جاؤ. فقام وہر والا ہو تو بھاگنے لگ گیا. انہوں نے کہا چلو میں تو اللہ کے کعبے پر حملے کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو جانوروں کے اندر بھی ایک حرمت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ ہاتھی ہے، ایک جانور ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت ڈال دی. لیکن وہ ابرہہ اور اس کی لشکر جو تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے. یعنی جانور تو بیٹھ گیا لیکن وہ نہیں بیٹھے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آدمی، اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا جی کہ انسان جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے سب سے بہتر قاعدے پہ بنایا ہے. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر انسان جب گرتا ہے تو پھر شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. انسان اگر ترقی کرنے پہ آتا ہے تو مسجود الملائکہ بن جاتا ہے، اور ترقی کرنے پہ آتا ہے تو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور اگر گرنے پہ آتا ہے تو پھر شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. پھر اتنا خسیس ہو جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اتنا بد کردار ہو جاتا ہے کہ جانور سے بھی. اب دیکھیں جانور میں بھی حیا ہے لیکن ابرہہ اور اس کے لشکر میں کوئی حیا نہیں. ابھی میں آپ نے بھی سنا ہوگا راول پنڈی میں جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا عظیم مدرسہ تھا، تاریخی مدرسہ، اور جہاں سے یعنی توحید کا سر چشمہ پھوٹا، اور اتنی بڑی مسجد تھی. میں نے بھی دیکھے نیچے تقریباً سینکڑوں دکانوں کی مارکیٹ تھی. تو محرم کے دن، جمعہ کے دن، عین جب وہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو مسجد میں طلباء پہ حملہ کیا گیا.
ان کی گردنیں باقاعدہ کاٹی گئیں جیسے ذبح کیا جاتا ہے، ان کی زبانیں کاٹی گئیں. 100 سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ زخمی ہیں اور 25-30 تو اسی وقت ذبح ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی مسجد کی اور مدارس کی اور ادارہ توحید کی اور ان کے بیٹے اشرف علی کی سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائیں. اتنا بڑا حادثہ ہے، یعنی آدمی دیکھ نہیں سکتا. آپ دیکھیں وہ کیا، وہ درندے ہیں انسان ہیں کہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور انسان طالب العلم ہے بیچارے، وہ ان کو پکڑ کے زبان کاٹ دو. یعنی کسی انسان سے، اور اسی میں آپ خود دیکھ لیں کہ محرم ہے. اب اندازہ کریں کہ یزید کا کردار کس نے ادا کیا ہے؟ اہل سنت نے کیا ہے یا ان نے کیا ہے جو جلوس نکال کے ماتم کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا. آج یعنی سینکڑوں ہزاروں گھروں میں یعنی اندازہ کریں کہ کتنے ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی، ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، اہل علم پہ کیا گزری ہوگی، قرآن پڑھنے والوں پہ کیا گزری ہوگی. کوئی بچہ کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں، اور عین وضو کے ساتھ نماز میں بیٹھے ہوئے خطبہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے نا پھر وہ سب سے بڑا درندہ ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کتا کتے کو نہیں کاٹتا ہے، شیر شیر کو نہیں مارتا ہے، سانپ سانپ کو نہیں ڈستا ہے، لیکن انسان ہے جو انسان کو مارتا ہے، اپنے جنس کو مارتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ سانپ نے آ کے سانپ کو ڈنگ مارا ہو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچھو نے آ کے کسی بچھو کو ڈنگ مارا ہو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ شیر نے شیر پہ حملہ کر دیا. کوئی اللہ قلیل نادر الگ بات ہے. اچھا ان جانوروں کو بھی ہم لڑاتے ہیں کہ ریچھ کو کتوں سے لڑا دیا، کتے کو ریچھ سے، تو ہم لڑاتے ہیں، ہم تربیت دیتے ہیں لڑانے کی. مرغوں کو ہم لڑاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں لڑانے کی، وہ تو لڑنا نہیں چاہتے. ہم ان کو سکھاتے ہیں. انسان سکھاتا ہے کہ لڑو، بٹیرے کو بھی سکھاتا ہے، مرغے کو بھی سکھاتا ہے، جانور کو بھی سکھاتا ہے، کتے کو بھی سکھاتا ہے، رچھ کو بھی سکھاتا ہے. یہ ساری تربیت دینے والا کون ہے؟ جو اشرف المخلوقات، جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کے انسانیت کا اللہ نے تاج رکھا، جس میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور سب سے پہلے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے ملائکہ کو حکم دیا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام مکمل ہو جائیں سجدے میں گر جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. آج اسی انسان کے اعمال دیکھ رہے ہو. کبھی اخبار پڑھتے ہیں کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ زنا کیا گیا. کبھی اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی 3 بچیوں کو لے کے آئی اور خود نہر میں پھینک دیا. کبھی پڑھتے ہیں کہ 2 مہینے کا بچہ جو ہے اغوا ہو گیا، 2 مہینے کا بچہ. کبھی پڑھتے ہیں کہ 9 مولود جو آج پیدا ہوا ہے ہسپتال سے اغوا ہو گیا. کبھی پڑھتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ جو ہے اس کو پولیس ہتھکڑی لگا کے کھڑی ہوئی ہے، کیا جی یہ قاتل ایسے قتل کیا ہے. کبھی آتا ہے کہ زمیندار جو ناراض ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں پر اپنے کتے چھوڑ دیے، ان کی عورتوں کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں پھرایا گیا. ایمان سے کہو یہ انسان ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تصور کرو یہ انسان. کون ان کو انسان کہتے؟ وہ درندے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے. اور مسلمان ہو کر ہندو کے ہاتھ میں بک جائے، مسلمان ہو کر یہودیوں کے ہاتھ میں بک جائے، مسلمان ہو کر مسلمانوں کا گلا کاٹے،
مسلمان ہو کر علماء کو بے گناہ آپ اندازہ کریں کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے مسجد میں خطبہ سن رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ جب 4-5 آدمی کالے لباس میں داخل ہونے لگے تو کچھ بچوں نے شور بھی کیا کہ جی یہ کون ہمارے مدرسے میں آ رہے ہیں. تو خطیب کہنے لگے بھائی آنے دو یار، نماز مسجد میں آ رہے ہیں، جمعہ کا ہو رہا ہے، خطبہ سنیں گے، شاید اللہ ان کو بھی ہدایت دیتے. وہ بیچارہ ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیں کہ کافر ہیں، قریش ہیں، لیکن یعنی اندازہ فرمائیں کہ اس کے بعد وہ ہاتھی جو ہے اس کو یمن کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے، شام کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے، اور مشرق کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے. جب مکے کی طرف رخ کرتے ہیں بیٹھ جاتا. وجہوہ الی مکہ وبرکا وارسل اللہ علیہم طیرا من البحر امثال الخطاطیف والبلسان مع کل طائر منها 3 احجار يحملها. اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں سے پرندے بھیجے، ایسے خطاطیف کہتے ہیں چمگاڈ جو رات کو اڑتی ہے نا، جو اندھیرے میں اڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطاطیف. اسی شکل کے یعنی وہ پرندے تھے، اور سب کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں تھا اور ایک ان کے پنجوں میں تھا. حجر فی منقارہ وحجران فی رجلیہ امثال الحمص والعدس. اور وہ 3 پتھر لے کے آئے، ایک ان کی چونچ کے اندر ہے اور 2 ان کے پنجوں کے اندر ہیں. اور پتھر ایسے تھے جیسے دال کا دانہ ہوتا ہے، چنے سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے. لا یصیب منہم احد الا ہلکا، لیکن وہ جس پہ گراتے ہیں وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ كُلُّهُمْ أَصَابَتْ وَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَبْتَدِرُونَ الطَّرِيقَ وَيَسْأَلُونَ عَنْ نُفَيْلٍ يَدُلُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ هَذَا نُفَيْلٌ عَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ مَعَ قُرَيْشٍ وَعَرَبُ الْحِجَازِ يَنظُرُونَ مَاذَا أَنزَلَ اللَّهُ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ مِنَ النَّكْبَةِ وَجَاءَ نُفَيْلٌ يَقُولُ. اب یہ ہے کہ کچھ ان میں بچے بھی تھے نا جن پہ پتھر نہیں آیا، وہ بھاگے. پوچھ رہے ہیں بھئی وہ نفیل کہاں گیا، ابھی نفیل کہاں گیا، بھئی راستہ بتائیں کہ ہم بھاگیں. یعنی اب دماغ خراب ہو گیا، راستہ بھی سمجھ نہیں آتا. اور عرب والے، مکے والے لوگ جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے فرمائی ہے اور دشمنوں سے کیسے بدلہ لیا ہے. وَجَعَلَ نُفَيْلُ يَقُولُ، وہ نفیل جو تھا وہ شعر پڑھ رہا تھا. أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَٰهُ الطَّالِبُ وَالْأَشْرَبُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ. کہنے لگا کہاں بھاگ رہے ہو، اللہ پکڑ رہا ہے تمہیں، اللہ کے پکڑنے سے بھاگ جاؤ گے. تو کہاں ہے تمہارا ابرا اشرف جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، وہ مغلوب ہو گیا، ختم ہو گیا. قال ابن صاحب وقال نفیل فی ذلک اذا الا حییت انا یا ودینا نعمناکم من الصابعینا ودینت لو رأیت ولا تریہ ذاجم بالمحصب ما رأینا اذا لا عذرتنی وحمدت امری ولن تاس على ما فات بینا حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارة تلقي عليه تلقى علينا فقل للقوم تصلوا النفيل كأن لنا للجيش دينا. وہ کہنے لگا دیکھو تو میری بات اگر مان لیتے تو آج یہ مقام تمہارا نہ ہوتا. ہم نے تو اس وقت اللہ کا حمد کیا تھا جب ہم نے دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں، لیکن اس بات سے بھی ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ پتھر ہم پر بھی نہ برس جائیں. لیکن وہ تو پرندے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ تعلیم یافتہ تھے نا، وہ تو اتنے ٹرینڈ تھے کہ سارے مکے سے گزر گئے، کسی جگہ پتھر نہیں گرایا، اور اسی پہ حملہ کیا جہاں کا حکم ہے. اور بلکہ جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ وعد الماء نے لکھا ہر پتھر پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا. وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وحيوا الفيل جعلوا لا يذهبون إلى جهة من ظاهر الجهاد إلا ذهب فيها. فإذا وجهوا إلى الحرم ربذ وصاح وجعل أبراد يعمل على صائص الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم.
واقعی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ حرم میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن اب ہاتھی کا عالم یہ ہے کہ جدھر پھیرو جاتا ہے لیکن حرم کی طرف پھیرو تو بیٹھ جاتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے۔ اور اب رہا جو ہے وہ سائس الفیل کہتے ہیں ہاتھی کو چلانے والا، اس سے لڑ رہا ہے کہ تم ہاتھی کو نہیں سیدھا کر سکتے ہو، کیسے تم سائس بنے ہو، چلاؤ اس کو حرم شریف کی طرف رخ کرو اس کا۔ وطال الفضل فی ذلک هذا وعبد المطلب جماعت من اشراف مکہ فیہم المطر بن عدی وعمر بن عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفی علی ہراء ينظرون والهل يصنعون وما ذي القول من عبد الفیل ولجب العجاب وبینما هم كذلك اذ بعث الله عليهم طيرا ابابیل اے کتعا صفرا دون الحمام وارجلها حمر وربع كل ومع كل طائر 3 أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا۔ اب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب اور اس کے ساتھ قریش کے لوگ جو تھے، مطعم ابن عدی، عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم، مسعود ابن عمرو الثقفی، یہ ہراء کی طرف تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اب حبشہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں اور یہ ہاتھیوں کو کس طرح اب استعمال کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات تھی، وہ اسی بات میں تھے کہ اللہ کے جانے کہ یہ کس طرح حملہ کریں گے مکے پر، کعبۃ اللہ پر۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بھیجے، ابابیل مانا کتان، جماعتیں، ٹولیاں، وہ پرندے جو آئے تو ٹولی بن کے آئے اور وہ پیلے رنگ کے تھے، کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پاؤں جو تھے وہ سرخ تھے۔ وما كل طائر 3 أحجار، ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے۔ وجاءت فحلقت عليهم، وہ پرندے آئے اور ان کے اوپر حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ وارسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ پتھر پھینکے، جہاں پتھر آئے وہ ہلاک برباد ہو گئے۔ وقال موسیٰ جاؤ بفیلین فاما معه ضربة من آخر فشجع فحسبا، فرماتی ہیں کہ ان کے 2 ہاتھی جو تھے ان کو لائے، لیکن محمود جو ہے اس نے تو کعبے پہ چڑھائی نہیں کی۔ ایک اور تھا وہ آنے لگا لیکن ہلاک ہو گیا۔ وقال وهب بن بن كان معه فيل محمود وهو فيل الملك فربذ ليقتدي به بقية الفيل وكان فيها فيل تشجع فحسب فهربت بقية الفيلة۔ کہتے ہیں کہ وہ محمود جو ہاتھی تھا نا وہ خود بادشاہ کا ہاتھی تھا، بادشاہ کی ہودج اسی پہ ہوتی تھی، وہ سب سے بڑا تھا اور سب سے طاقتور تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اور بھی ایک ہاتھی تھا، وہ بھی سارے بھاگنے لگ گئے، جب بھوگے تو باقی بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑے۔ وقال رسول اللہ مصاب العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريا ومنهم من جعل عضوا وهم هاربون وكان أبرهة ممن تساقط عضوا حتى مات بلاد خصم۔ اب مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے، عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں اسی وقت نہیں مر گئے، بلکہ کچھ جو تھے وہ تو ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اعضاء کٹنے لگ گئے اور اعضاء گرنے لگ گئے۔ تو اب رہا بھی ان لوگوں میں تھا کہ جا رہا ہے اور اعضاء گر رہے ہیں، حتیٰ کہ بنی خزم میں پہنچا تو ختم ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جیسے چیچک کی بیماری ہوتی ہے نا، جدری، عربی اس کو جدری کہتے ہیں، وہ لاحق ہو گئی اور سارا بدن گل گیا، سڑ گیا، پورے کا پورا بدن سر سے پاؤں تک سڑ گیا، اور جیسے جلی ہوئی چیز جلتی گئی گرتی گئی، اس طرح وہ برباد و ہلاک ہوا۔ وقال مصطفى خرجوا يتساقطون بكل طريق يهلكون على كل من هل وصيب أبراد في جسده وخرجوا به معهم يسقطون عن ملة الطاقة به صنعاء ومن فرق الطائر۔ اب ابن اسحاق کہتا ہے کہ وہ جب نکلے تو راستے کے اندر مرتے گئے، ہر راستے پہ پڑے تھے، اور ابرہا کے جسد کے اندر بھی ایسی بیماری آئی کہ بالکل ایک انگلی، ایک عضو گرتا گیا۔ جب وہ واپس یمن پہنچا تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی پرندہ ہو چھوٹا سا۔
وما ماتت صدا صدر من قلبی فیما یظلمون، اس کے بعد اس کا دل جو تھا وہ بھی پھٹ گیا. وذكر مقاتل سلام ان قريش اصابوا مالا جديدا من اصلابهم وما كان معهم وان عبد المطلب يومئذ من الذهب ما ملاه فرتا. اور یہ بھی لکھا ہے مقاتل بن سلیمان نے کہ قریش مکہ کو مال بھی بڑا ہاتھ آیا. وہ جو ساتھ لائے تھے نا اپنے، خود مال چھوڑ گئے تو مر گئے، ہر چیز چھوڑ گئے، حتیٰ کہ عبد المطلب نے اتنا سونا تھا کہ حفرہ اتنا بڑی گڑا کھود کے اس کو بھرا. قال ابن عباس حدثني يعقوب ان اول ما رؤيت الحصبة والجدري ويرد العرب ذلك العام. یعقوب ابن عتبہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چیچک کی بیماری عرب میں نہیں دیکھی گئی تھی، ہاتھیوں والے قصے کے بعد چیچک شروع ہوئی تو پھر جو ہے یہ بلاد عرب میں بھی آ گئی. وأن أول ما يبي مرائر الشجر الحرمل بالحنظل والعرض ذلك العام. اسی طرح جو ہے حرمل کا درخت اور حنظل کا درخت اور اصل کا یہ بھی پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے، تو اس واقعے کے بعد جو ہے یہ بھی نظر آئے. وهكذا روى ذلك من طريق جيد قال ابن عباس بن بابا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم كان فيما بعد يعد به إلى قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدة. وقال ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اے اللہ یہ شیء من حالهم الذي كانوا عليه لما اراد الله بهم من الخير لو قبلوه. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارک جو تھی تلاوت کی اور قریش پر عظیم اللہ کے احسانات اور منت کو جتلایا کہ اللہ نے کیسے قریش کی حفاظت کی، اللہ نے کیسے کعبے کی حفاظت کی، اور اس کی وجہ سے قریش بچ گئے نا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ابرہہ کامیاب ہو جاتا اور کعبے کو گرا دیتا تو پھر قریش کی حرمت بھی تو ختم ہو جاتی، ان کی عظمت بھی تو ختم ہو جاتی. اس واقعے کے بعد تو سارا جزیرت العرب جو تھا نا وہ قریش سے ڈر گیا. قریش اتنے شان والے ہیں کہ یہ جس گھر کی عبادت کر رہے ہیں اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ نے پرندے بھیجے. واللہ اعلم. جو نکاح عورت کی عدت کے اندر ہوا ہو تو وہ بالکل نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ تو زنا ہے. اب اولاد بھی ہوگی، اب یاد آیا ہے آپ کو مسئلہ پوچھنا. اب اس کا علاج یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی توبہ کریں اور دوبارہ نکاح کریں. اللہ قادر ہے معاف کر دے، ورنہ انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کیا. جب تک عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، یاد رکھو وہ جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا. عدت وفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے اور وہ خامد کے گھر میں رہے گی، باہر بھی نہیں نکلے گی، میک اپ سنگار بھی نہیں کرے گی، اچھے کپڑے بھی نہیں پہنچے گی، یعنی وہ سوگ میں رہے گی. اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو پھر حمل وضع ہونے تک عدت، یعنی مثال کے طور اس کا حمل ہے اور حمل کو ابھی 5-6 مہینے دیر، تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگی عدت ختم نہیں ہوگی. اور اسی طرح جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت ہوتی ہے 3 قروء. 3 قروء کا معنی ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حیض، یعنی ایک حیض آگے گزر گیا پاک ہوگی، پھر ایک حیض آگے گزر گیا پاک ہوگی، پھر ایک حیض آگے گزر گیا، اب جا کے عدت ختم ہو۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے، کنواری ہے، طلاق ہو گئی، حیض اس کو آتا ہی نہیں ابھی، تو اس کے لیے 3 مہینے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، زیادہ عمر کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اس کا حیض بند ہے، تو اس کے لیے بھی 3 مہینے عدت ہوگی، کہ 3 مہینے کے بعد پھر وہ اگر چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ عدت کے اندر کوئی نکاح نہیں ہوتا، جس نے کیا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب اس کا حل کوئی نہیں، حل یہ ہے کہ توبہ کرو، توبہ استغفار کرو اور نکاح بھی دوبارہ کرو۔ اگر میاں بیوی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جمع کریں تو ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر ایک راضی ہے اور ایک نہیں ہے تو اسی پر ہے، جو راضی ہے اسی پر ہے، اس کا کفارہ سارا وہ ادا کرے گا۔ عورتوں کو طواف جو ہے الگ، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضور کے زمانے سے بھی طواف کٹھے ہوتا تھا، صرف حضور ہدایت فرما دیتے تھے عورتوں کو کہ بھئی آپ کا مطاف کے کنارے کنارے طواف کرو، مردوں سے دور چلو، اپنے آپ کو دور رکھو، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی عورتوں کا طواف الگ ہو یا مردوں کا الگ ہو، دونوں کا اکٹھے ہوتے۔ اور اسی پر 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ طواف میں کوئی بدبخت آ کے عورتوں کو چھیڑے گا، لیکن اب تو ایسے واقعات ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ حجر اسود پہ لوگوں نے عورتوں کو چھیڑا ہے، طواف کی حالت میں چھیڑا ہے، ملتزم پہ کھڑے ہوئے چھیڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حکومت اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو دائرہ بنایا ہے اس میں ایک نیچے چھت ڈال کے الگ کر دیا جائے عورتوں کے لیے، تو یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کریں گے۔ جب تک نہیں ہے تو خود احتیاط کریں۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، میں نے پہلے حج کر لیا ہے، حج تمتع کیا تھا، اب اگر میں حج افراد کرنا چاہوں تمہاری مرضی ہے، بھئی تم ریاض میں رہتے ہو، میقات کے باہر سے آؤ گے، تمہاری مرضی ہے، قران کرو، تمتع کرو، افراد کرو، جو مرضی ہے کرو۔ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کا پانی ہے؟ بالکل نہیں، یہ دنیا کا پانی ہے، یہ دنیا میں نکلا ہے، یہاں زمین سے چشمہ برآمد ہوا ہے جہاں حضرت اسماعیل کے پاؤں لگے تھے، اور اس چشمے کی بنیاد کعبہ شریف کے نیچے سے آ رہی ہے، اور ایک لائن جو ہے وہ جبل ابی قبیس کے نیچے سے آ رہی ہے، وہ دونوں وہاں جمع ہو کے چشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جنت کا پانی نہیں، یہ دنیا کا پانی، لیکن یہ پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا دل مبارک جب آپریشن کر کے دھویا گیا تو جبریل نے پانی زمزم کا استعمال کیا، تو اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جنت سے پانی بھی لے آتے، بل جبرائیل تو تھک تو نہ جاتا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اس لیے علماء نے لکھا حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، میت ہے، اس کو چھوٹی شلوار، کوئی نہیں، اس کے 5 کپڑے ہوتے ہیں وہی پہنا ہے، شلوار نہیں پہنانی۔ اصل سنت جو ہے نا میرا بھائی، وہ تو ملتزم کے ساتھ سینہ لگانا ہے،
ملتزم ہے حجر اسود سے لے کر دروازے مبارک کی چوکٹ تک، یہ ملتزم بس۔ لیکن لوگ ساری طرف کو، ویسے کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے پوری دیوار کے ساتھ سینہ لگایا ہوا تھا، لیکن صحیح سنت جو ہے وہ ملتزم۔ حدیث قدسی کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے جمع کی ہے۔ ایک طالب بیچارہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، دعا کریں اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے، ہر مرض سے اور ہر قرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے ماموں کا سوموار کو بائی پاس ہونے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ جو وہاں واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، ہم کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ان ظالموں سے انتقام لے۔ اس کا معنی یہ دیکھیں نا، اگر ساری تاریخ اسلام کی دیکھیں، اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ برائی کے مقابلے پہ برائی کرو، برائی کے مقابلے پہ صبر کرو۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑو، احسن لمن اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم بھلا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم معاف کرو۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم جا کے مارنا شروع کر دیں، اچھا مارنے والے کون ہوں گے، ہم دوسری جگہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، یہ کوئی اسلام تو نہیں نا، قانون ہے۔ دم کا گوشت جو ہے وہ مکے میں تقسیم ہوا، لیکن کچھ آدمی ایسا بھی ہے کہ اس نے یہاں مکے میں بھی کھایا اور کچھ باہر لے گیا، وہ لے گیا نا، تک جس کی دم تھی اس نے تو مکے میں تقسیم کر دیا نا، اب جس کو ملا ہے وہ کہیں لے جائے تو اس کی مرضی ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ دم جس آدمی پہ پڑ گیا ہے وہ دم کی بکری ذبح کر کے مکے کے فقراء میں تقسیم کر دے۔ اچھا اب اس نے مکے کے فقیر کو دے، اس نے کسی اور کو دے دیا، اس کی مرضی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين